آپ کو عرض کر دوں، ملک میں یہ طوائف الملوکی نہ ہوتی اگر عدالتیں جو ہیں قانون کے ساتھ کھڑی رہتی۔ کیوں کرے ایک آئی جی کی جرت ہوتی ہے بلا وجہ اس کی پولیس جاتی ہے جمشید دستی کے گھر میں، بلا وجہ مجھے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا جاتا ہے، ہائی کورٹ 5 دن بعد کہتی ہے غلط فیصلہ تھا گرفتاری کا۔ یہ قانون ہے، جس نے مجھے غلط اندر کیا اس کو بلاؤ نا، اس کو بھی اندر کرو۔ یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے۔ 14 دفعہ علی محمد خان کو گرفتار کیا گیا، 17 دفعہ شہریار افریدی کو گرفتار کیا گیا رہائی کے بعد۔ یہ کیسے احکامات ہیں آپ کے؟ جیل سے باہر نکلتے ہیں پھر مجال کیوں ہے؟ یہ پنجاب کے آئی جی، کے پی کے آئی جی، یہ پشاور ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی۔ پشاور میں انہوں نے ہمارے ساتھ کم کیا، راستے کاٹے، روڈ کاٹے، پھولیں گرائیں، ہر جگہ پہ مجھ پہ پرچے کیے، ہمارے ورکروں کو اٹھایا، اغوا برائے پریس کانفرنس ہوئی۔ یہ ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی نا کہ آئی جی کو کٹہرے میں کھڑا کرتے اور اگر عمل درآمد نہیں ہوئے تو اس کو جیل میں بھیجتے۔ انصاف تب ہوتا، یہ انصاف نہیں ہے۔ مجھے چھوڑ دیا تو بنتا ہے نا، میں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ جمشید دستی کے حوالے سے تصحیح کر لیں کہ اس کے سسرال والوں نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا، جمشید دستی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے سسرال والے بعد میں آ جاتے ہیں، تو لہذا ایسے سسرالیوں کی اور نواز شریفوں کی بات پھر ذہن میں نہیں لگتی ہے۔ آگے کوئی سوال؟ تو جب 2018 میں ایگریکلچر کا محکمہ یہ سب کچھ کر رہا تھا اور 25 ممبران کو بھی اغوا کیا جا رہا تھا، جہانگیر ترین اپنے جہاز کو بھر رہا تھا، تو اس کی بھی آپ تنقید کرتے ہیں؟ جس دور میں بحیثیت وکیل میں یہ میرا ایمان ہے، اور ہر دور میں ہم کڑے رہیں گے ظلم کے خلاف، چاہے وہ کسی پارٹی کی حکومت ہو۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی قانون کی حکمرانی کی کمزوری تھی۔ اگر یہ ترین جو ہے جہاز بھر کے لا رہا تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قانون میں پیمرا جو ہے میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے، ان کے تمام افعال کو سزائیں بھی دیتا ہے، جزا تو وہ دیتے ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں عوام کے حقوق کی پامالی سے روکنے کا اختیار، یعنی اگر مجھے کوئی غلط گرفتار کرتا ہے تو یہ آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے، مجھے کوئی قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ نہیں دیتا ہے تو آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہے، کوئی مجھے میری ٹھائی سے کھینچتا ہے، میرے گردن میں ہاتھ ڈالتا ہے تو آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے، کوئی میرے جلسے میں شرکت سے مجھے مانع کرتا ہے تو یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے، کوئی میری تفریق کرتا ہے پی 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 یا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں تو آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے۔ اس آئین کے ان بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کا حق اعلی عدلیہ کو ہے، تو اگر یہ انفورسمنٹ میں کامیاب ہوتے تو یہ ملک میں یہ ہوتا۔ صرف اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا ہے کہ آپ مجھے میری ڈسکوالیفیکیشن ختم کر کے مجھے امیدوار بنا دیں۔ جس بدبخت ریٹرننگ افسر نے یہ غلط آرڈر کیا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دینی چاہیے تاکہ لوگ عبرت کریں۔ اسلام آباد میں پولیس کیا کرتی رہی؟ ایک دفعہ ایک ایس پی آئی جی کو اسلام آباد میں جیل بھیج دیتے، دوسرے سبق سیکھتے، بھئی یہی جناب اچھا جی بیل آپ کو دے دیتے، وہ بیل تو میرا حق ہے، کسی کا احسان تو نہیں ہے مجھ پہ۔ شیر افضل محمد صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کو خدشہ ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کس بنیاد پہ آپ کو خدشہ ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو؟ بنیاد تو عوام ہے، عوام نے ان کو منہ نہیں لگانا ہے، تو لہذا عوام ان کے پاس نہیں ہے، ووٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ 8 فروری ان کا یوم احتساب ہے اور ان کے لیے یوم قیامت ہوگا۔ یہ 8 فروری کو عوام کو ووٹ ڈالنے تب دے گی جب پی ٹی آئی نہیں ہوگی، اور پی ٹی آئی جو ہے قانون کے مطابق یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آئین نہیں لکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے حقوق ہیں، عدالت پابند ہے کہ ہماری ان حقوق کو ہمیں دلائیں، انفورس کریں۔ جب تک 1973 کے آئین کے بنیادی حقوق کا چیپٹر اس حالت میں
ایکٹیو ہیں.